بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاہ، رواہ مسلم۔ محترم حضرات، صحیح مسلم کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قناعت کی اہمیت بیان کی ہے۔ انسان کی زندگی میں قناعت اس زندگی کو کہتے ہیں جس انسان کی زندگی میں حرص و لالچ نہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے اسے جس حال میں رکھا ہے وہ اسی میں مست و مگن ہے، اللہ کے فیصلے سے راضی ہے، کوئی شکوے اور شکایت اس کے پاس نہیں ہے، ہمیشہ حل میں مزید کی صدا نہیں لگاتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا قد افلح من اسلم، جو شخص اسلام لے آیا، اسلام قبول کر لیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ آخرت کی کامیابی کے لیے اسلام، ایمان، توحید یہ بنیادی شرط ہے، اس کے بغیر کامیابی کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ آدمی کے پاس سب سے بڑی دولت ایمان اور اسلام کی دولت ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا، اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ وَرُزِقَ کفافاً، اور اسے بقدر کفاف روزی دی گئی جس سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے، جس سے اس کا گزر بسر ہو جاتا ہے، نہ تو بہت کم ہے کہ وہ دوسروں کا محتاج رہے اور نہ تو بہت زیادہ ہے، بقدر کفاف روزی جس سے اس کا آسانی سے گزر بسر ہو جاتا ہے۔ وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ، اور اللہ رب العالمین نے اسے جو کچھ دیا ہے وہ اس پر قانع ہے، مطمئن ہے۔ تو اگر یہ تین صفات ہیں کہ اسلام کے ساتھ ساتھ اگر اس کو بقدر کفاف روزی ملی اور وہ اس پر قانع ہے، مطمئن ہے، تو سمجھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا شخص کامیاب ہو گیا۔ اور سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے اسی بات کو ذکر کیا آخر میں، وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو نفس کے حرص و لالچ سے بچا لیا گیا تو سمجھیے کہ وہ کامیاب لوگوں میں سے ہے۔ آپ دیکھیے کہ بسا اوقات ایک انسان جس کو اللہ نے بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا ہے، بہت کچھ اس کے پاس ہے، لیکن قناعت کی صفت اس کے پاس نہیں ہے، اور ہمیشہ حرص و لالچ، میرے شکوے اور شکایت، میرے پاس یہ نہیں ہے، فلاں کے پاس وہ ہے، کاش کہ مجھے یہ مل جاتا، کاش کہ مجھے وہ حاصل ہو جاتا، ہمیشہ اسی لالچ میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اسی فکر میں لگا رہتا ہے۔ تو ایسے انسان کے پاس کتنا بھی خزانے ہو، دولت ہو، سب کچھ ہو، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہو سکتا۔ لیکن ایک انسان کے پاس بہت کچھ نہیں ہے، زندگی گزارنے کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں وہ ہیں، لیکن قناعت کی صفت اس کے اندر ہے، وہ ہمیشہ شکوے اور شکایت نہیں کرتا ہے، جس حال میں بھی ہے اسی میں خوش ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں سکون عطا کرتا ہے اور بڑی سکون و اطمینان کے ساتھ وہ زندگی گزر بسر کر لیتا ہے، حالانکہ اس کے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لیس الغنی عن کثرۃ الارض انما الغنی غنی النفس، اصل مال و دولت یہ نہیں ہے کہ آدمی کے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو جائے، بہت زیادہ خزانے ہوں اس کے پاس، انما الغنی غنی النفس، اصل مالداری تو دل کی مالداری ہے، اس کا دل مطمئن ہونا، دل میں قناعت آنا، تو سمجھیے کہ اس کو اصل مالداری حاصل ہو گئی۔
اور جس کو یہ صفت حاصل ہو جائے تو اس کی زندگی میں لذت حاصل ہوتی ہے اور پرسکون ہوتی ہے، اور وہ اپنی زندگی میں عجیب سکون محسوس کرتا ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور بعض سلف ابراہیم ادہم وغیرہ کے بارے میں آتا ہے، اور کئی لوگوں سے یہ قول مروی ہے، ایک مرتبہ وہ بیت اللہ میں بیٹھے تھے اور ان کے سامنے ایک پیالہ رکھا ہوا تھا جس میں زمزم تھا، اور وہ سوکھی روٹی اس میں بھگو کر کھا رہے تھے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ وقت کے ایک بڑے محدث، اس وقت دیکھنے والوں نے دیکھ کر کے کہا، آپ وقت کے ایک بڑے محدث ہیں اور آپ کی زندگی کا عالم یہ ہے کہ پانی میں سوکھی روٹی بھگو کر کے کھا رہے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس زندگی میں مجھے جو سکون حاصل ہے، اگر بادشاہوں اور شہزادوں کو ہمارا سکون پتہ چل جائے کہ ہم کتنا سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، اگر بادشاہوں اور شہزادوں کو معلوم ہو جائے تو ہمارا سکون حاصل کرنے کے لیے ہم سے تلواروں سے لڑیں گے، تلواریں لے کر کے اپنی فوج کے ساتھ ہم سے جنگ کریں گے تاکہ ان کو ہمارا سکون حاصل ہو جائے۔ اگرچہ وہ وقت کے بادشاہ ہیں اور شہزادے ہیں، خزانے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کو سکون کی زندگی سے محروم رکھا ہے۔ اور ہم اگرچہ ہمارے پاس بہت زیادہ مال و دولت نہیں ہے اور ایک غربت کی زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے ہماری زندگیوں میں جو سکون عطا کیا ہے وہ ان کی زندگیوں میں وہ سکون حاصل نہیں۔ تو اس لیے اصل چیز قناعت ہے کہ آدمی کو اللہ رب العالمین نے جس حال میں بھی رکھا ہے وہ خوش رہے، ہمیشہ اس کے اندر حرص و لالچ کے جذبات پیدا نہ ہو، ورنہ انسان کی فطرت میں اللہ نے یہ رکھ دی ہے کہ اس کی زندگی میں کتنا بھی اس کو حاصل ہو جائے لیکن کبھی بھی اس کا پیٹ نہیں بھرے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لو کان لابن آدم وادیان من مال، اور دوسری روایت میں وادیان من ذهب کا لفظ ہے، لابتغى ثالثا ولا يملأ جوف ابن آدم الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ اگر ابن آدم کو، ایک انسان کو دو وادی بھر کر کے سونا مل جائے اس کو تو تیسری کی خواہش کرے گا۔ ایسا نہیں کہ دو وادی مل گیا ہے تو اب بس کافی ہے اور اسی پر وہ قانع ہو جائے، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے ڈال دیا ہے کہ وہ تیسری وادی کی خواہش کرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، انسان کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے، اس کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، جب اس کو مٹی میں دفنا دیا جائے گا تب اس کی آرزویں اور خواہشات ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے انسان پوری زندگی اپنے مال کی رٹ لگاتا ہے، یقول العبد مالی مالی، زندگی بھر یہی رٹ لگاتا ہے، میرا مال میرا مال، میرے پاس یہ مال ہے، میرے پاس وہ مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، انما لہو من مالہ ثلاث، اس کا تو اصل تین ہی مال اس کا ہے، ما اکلا فافنا، او لبسا فابلا، او اعطا فاختنا۔ انسان کے پاس کتنا بھی بینک بیلنس ہو، زمینات ہو، خزانے ہو، اچھا گھر بنا لیا ہے، بہت کچھ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا سب مال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر انسان کے پاس صرف اس کا تین ہی مال ہوتا ہے، ایک تو جو کھا پی کر کے ختم کر لیا یہ اس کا مال ہے، پہن کر کے اس کو بوسیدہ کر دیا وہ اس کا ہو گیا، اور تیسرا جو اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کر کے آخرت کے لیے جو ذخیرہ کر لیا اس کا اجر و ثواب یہ اس کا ہے۔ باقی جو زمینات ہیں، جائیداد ہے، بیلنس ہے، وہ سب تو فہو ذاہب وتارکہ للناس، وہ تو سب چھوڑ کر کے لوگوں کے لیے چھوڑ کر کے جانے والا ہے، وہ اس کا نہیں ہے، وہ دوسروں کے لیے وہ سب کچھ چھوڑ کر کے جانے والا ہے، اس کا تین ہی مال ہے۔ تو اس لیے انسان کو اپنی زندگی میں بہت زیادہ حرص و لالچ نہیں کرنی چاہیے بلکہ قناعت کی زندگی گزارنی چاہیے۔ قناعت کی زندگی میں سکون و اطمینان ہے، اور حرص و لالچ میں انسان کی زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے اور اس کی زندگی تباہ ہو کر کے رہ جاتی ہے، کسی بھی پہلو اس کو قرار حاصل نہیں ہوتا اگرچہ اس کے پاس کتنا بھی مال و دولت جمع ہو جائے۔ اس لیے قناعت کی زندگی ہمیں گزارنی چاہیے اور حرص و لالچ سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قناعت کی صفت سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور حرص و لالچ
جیسی مذموم صفت سے بچائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین.